میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاشروہن بالمعروف. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور اپنا کرم فرمایا. اللہ تعالی نے جو ہمارے اندر ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے نبی اور رسول بنا کر ہر زمانے میں بھیجے ہیں. یہ آخری امت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے نجات ہے، سکون ہے، ہمارے لیے عزت ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں بھی ہماری پریشانیوں کا حل ہے. ہم پڑھتے ہیں حضور کے لیے، فائدہ اپنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بعض روایت میں ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور دوسری روایت تو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس طرح کی ہے کہ اس میں امتیوں کا نفع ہی نفع ہے. اور پھر کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش بھی فرمائیں گے. لیکن کون سی امت؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی ہو، آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگانے والی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والی. جو حضور کا ہی انکار کر دے، جو حضور کو نہ مانے، ان کی تعلیمات کو نہ مانے، وہ تو مومن ہے ہی نہیں، اور پھر اس کی سفارش بھی نہیں کی جائے گی. سفارش مومنین کی جائے گی. اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پوری مکمل. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے، پہلے مجھ پر درود پڑھے پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. اور ہم لوگ جیسے ہی اذان ختم ہو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. مغرب کے اندر خاص طور پر کوئی آتا ہے تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے. اللہ کے بندوں سکون سے بیٹھ جاؤ اور پھر دعاؤں کا اہتمام کرو. اس دعا کی کیا فضیلت میں نے ابھی ذکر کی، شفاعت واجب. اور شفاعت واجب کس کے لیے ہے؟ جو اہل ایمان ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے اذان کے بعد کی، چاہے جون سی اذان ہو، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی اذان ہو، اگر آپ اس کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں اہتمام کے ساتھ، تو آپ کے لیے کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی. مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. آپ اہل ایمان کی سفارش فرمائیں گے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جو کفر شرک میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں فرمائیں. تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ مسئلہ ہے کہ نماز کا انتظار کھڑے ہو کر کرنا مکروہ ہے. آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، 1 منٹ باقی ہے تو کیا ہوا، آپ بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ اور متوجہ رہیں اللہ کی طرف، امام کی طرف نہیں.
لوگ امام کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کب آئیں گے کب آئیں گے. ارے بھائی آئیں گے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نماز کا انتظار کرنا نماز کے ثواب کی طرح ہے. یعنی جیسے کہ آپ نماز میں ہو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا. امام کے انتظار کرنے سے نماز کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور گھڑی دیکھتے رہنے سے، گھڑی کو مت دیکھا کریں، گھڑی کو مت دیکھا کریں. اپنی فکر کریں، اپنی نماز کو بنانے کی فکر کریں، دل لگانے کی فکر کریں. اب نماز میں ہم ہوتے ہیں، پورے مارکیٹ میں ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جو باتیں نماز سے پہلے ہو رہی تھیں، ادھوری تھیں، نماز کے بعد اس کو مکمل کرنا ہے. کہاں سے چھوڑے ہیں، کہاں سے پکڑنا ہے، یہ نماز ہے. جو مصر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی نماز کو بنائیں، مسجد میں آئیں سکون کے ساتھ. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو لوگوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر صحن وغیرہ میں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ اس لیے مسجد میں آئیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ مسجد کے واچ مین ہیں. کس نے رکھا آپ کو واچ مینی میں؟ بھائی مسجد میں آگے قبلے کی طرف متوجہ رہو، اپنی جگہ پکڑو، پہلی صف کا اہتمام کرو. حدیث شریف میں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو چٹھی ڈالی جائے گی، قرآن اندازی کی جائے گی کہ میں آگے رہوں گا، میرا نام آنا چاہیے BC میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں تو آتے ہیں تو 5ویں صف میں بیٹھیں گے، 6ٹھی صف میں بیٹھیں گے، اور باہر بیٹھ کے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، کبھی میں ٹوکتا ہوں، کبھی نظر انداز کر دیتا ہوں کہ کتنی مرتبہ ان کو بولا جائے. اور کچھ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں. اور پھر میرے بھائیوں، مسجد میں آگے کسی سے بات چیت مت کرو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، مراقبے میں، فکر میں لگ جاؤ کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. یہ تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ بس اس کے بعد الوداع ہے دنیا سے، گویا کہ اب یہ میری آخری نماز ہے. یہ حضور کی تعلیم ہے. آپ ایسا کر کے تو دیکھیے، آپ کی نماز میں جان پیدا ہو جائے گی. کسی کو پھانسی لگنے والی ہو، اس سے پوچھا جائے آخری آرزو کیا ہے، وہ کہے 2 رکعت نماز، تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا. اب مجھے بتاؤ، وہ مارکیٹ میں گھومے گا، اس کا دل و دماغ کہاں ہوگا؟ بیوی بچوں میں ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنی زندگی میں جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر شرمندہ ہوگا، دل سے معافی کا طلبگار ہوگا، اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو کہ بس رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو. تو اس لیے نماز مسجد میں آئیں ادب احترام کے ساتھ، اچھی طرح سے وضو کر کے. اور وضو کا جو پانی ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی کا پانی مسجد میں وہ گرا رہے ہیں، اس طریقے سے اس کو صاف کرتے ہیں. بھائی یہ بے ادبی ہے مسجد کی. آپ داڑھی وہی صاف کرنا ہے، باہر وضو خانے میں صفائی ابھیان کر لو. مسجد کے اندر آ کر آپ اس طریقے سے داڑھی کے پانی کو گرا رہے ہیں ہاتھ مار مار کے، تو صفوں پر پانی نہیں آئے گا، یا فرش پر پانی گرے گا اور کوئی پھسل گیا تو. آپ کے گھر میں کوئی آئے مہمان اور شاندار قالین آپ نے بچھا کر رکھا ہے، وہ ایسا داڑھی کے پانی کو گرانے لگے تو آپ کو ناگواری نہیں ہوگی کہ دیکھو یہ آدمی کو کچھ تہذیب ہی نہیں ہے؟ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہم پر افسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کو بھی کچھ تہذیب نہیں ہے؟ صفائی ابھیان کی جگہ ہے مسجد. اور پھر بالکل بات چیت نہیں کرنا چاہیے مسجد میں. ہاں کوئی ضروری بات ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو تو دھیرے دھیرے بات کرنا چاہیے، نہیں زور زور سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دینی بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم زور سے کریں گے، چاہے اس میں نمازیوں کو تکلیف ہو، تلاوت کرنے والے کو تکلیف ہو. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ بڑا گناہ ہے. آہستہ سے کیجئے. آپ ہمارے درس قرآن میں، درس حدیث میں اگر کبھی بیٹھے ہوں گے تو اگر سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم شروع نہیں کرتے، بیٹھے رہتے. وہ نماز کمپلیٹ کرے گا پھر ہم اپنا درس قرآن پڑھیں گے. بھائی نماز زیادہ اہم ہے یا درس قرآن زیادہ اہم ہے؟ نماز فرض ہے، درس قرآن کرنا فرض نہیں ہے. بات کو سمجھیں. درس قرآن کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو قرآن کی رہنمائی کر رہے ہیں آپ، لیکن نمازی کا تو خیال کیجئے. اب آپ درس قرآن شروع کر دیں گے، وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل و دماغ کہاں رہے گا؟ اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا.
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد کے اندر زور سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اب نمازیوں کا حق شروع ہو گیا. آپ کو تلاوت کرنا اپنے گھر میں زور سے کرنا، کہیں اور جا کے کرو، مسجد میں اب آہستہ تلاوت کرو تاکہ کسی نمازی کو ڈسٹرب نہ ہو. یہ شریعت کا قانون. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور نماز بھی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے. لیکن ابھی کس کا وقت ہے؟ ابھی کس کا ٹائم ہے؟ ابھی کن کے حقوق ہیں؟ نمازیوں کے حقوق ہیں، ان کی رعایت کیجیے. یہ دین ہے، یہ اسلام. اب بتاؤ، جب قرآن کی تلاوت زور سے جائز نہیں ہے تو درس قرآن زور سے جائز ہو جائے گا، اور دینی بات زور سے جائز ہو جائے گی کہ جس میں لوگوں کو ڈسٹرب ہو. بلکہ بعض مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے، درس قرآن کرنے کے لیے، درس حدیث کرنے کے لیے، اس کے سامنے بیٹھ گئے. آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نمازی کے سامنے اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بالکل ناجائز، مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ یہ تو ایسا ہو جا رہا ہے گویا کہ نمازی اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے. بھائی ہمارے مسجدوں میں کوئی بت ہے، کوئی تصویر ہے، اور مسئلہ کہ اگر تصویر ہو سامنے تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ یہ شبہ ہے، بت پرستی کی طرح لگتا ہے یہ کہ بت پرستی میں بت سامنے موجود ہوتا ہے اور آدمی اس کے سامنے بندگی کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو درس قرآن کرنا ہے، درس حدیث کرنا ہے، رک جاؤ ذرا. یہ آدمی نماز مکمل کر لے، اس کی نماز کا، اس کی عزت کا خیال کیجئے. آپ یہ اللہ کو پسند ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اگر دین پھیلا رہے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حضور کی چاہت کے مطابق. اور بدعات کی تعریف کیا ہے؟ حضور سے محبت کرنا اپنی چاہت کے مطابق، ڈھول بجا کر. حضور کو ڈھول پسند نہیں، وہ تو توڑنے کے لیے آئے تھے. تو حضور سے محبت حضور کی چاہت کے مطابق، یہ سنت، یہ شریعت. حضور سے محبت اپنی چاہت کے مطابق، یہ بدعت. بہرحال پچھلے ہفتے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کیسے تاجر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، یہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، خاوند، ہسبینڈ. سمجھ میں آئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک باندی بھی تھیں. آپ نے ان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی، اور ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اس لیے اس ٹاپک کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ اور رہنما کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی ذات بابرکات ہے، اور ان کی صفات ہے، اور ان کی سنتیں ہیں، ان کے طریقے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بیسٹ لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا طریقہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. نہ کسی ایکٹر میں ہے، نہ کسی ٹیکٹر میں ہے، نہ سیریل میں ہے، نہ فلموں میں. اور کوئی ہمارا رہنما بن بھی نہیں سکتا. ہاں، وہ رہنما ہمارا بنے گا جو حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ ہمارا قائد اور رہنما ہے. جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی اللہ کا بھی فرمان ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم. کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہو، تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے آگے مت چلو. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی فالو می، مجھے فالو کرو. میرے آگے آگے چلو گے تو اتباع کہاں ہوئی؟ یا میرے پیچھے نہیں چل رہے ہو، کسی اور کے نقش قدم پر چل رہے ہو تو اتباع کہاں ہوئی؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے. یہ نقش قدم جو نبی کے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ جنت کے راستے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کے علاوہ، ان کے طریقے کے علاوہ کوئی زندگی گزارتا ہے وہ ہرگز منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے.
وہ گمراہ ہو جائے گا، راہ گم کردہ ہو جائے گا، اس کی راہ وہ بھٹک جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بہت سارے حضرات شادی شدہ بیٹھے ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں، کچھ بننے والے ہیں شوہر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو زندگی کیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری؟ یہاں ایک بیوی ہے، اس کے بڑے مسئلے ہیں، وہاں تو بیک وقت 9 بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 9 بیویاں۔ آپ نے کیسے مینج کیا؟ کیسے سب کے حقوق ادا کیے؟ کیسے سب راضی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کے بلند اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی حسن معاشرت سے، آپ کے خیال رکھنے سے، آپ کے دل جوئی کرنے سے، آپ کی نرم گفتگو سے، آپ کی سلیقہ مندی سے، آپ کے برداشت کرنے سے، تحمل مزاجی سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو جو بہترین ہیں ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جب حضور فرما رہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت اچھا ہوں، اور فرمائیں یا نہ فرمائیں، لیکن ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ قرآن کا یہی حکم ہے۔ اور پھر حضور نے فرما بھی دیا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اور یہ جو مرحلے ہوتے ہیں شادی کے بعد بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک آزاد سی زندگی ہوتی ہے، سمجھ میں کوئی اتنی فکر والی بات نہیں ہوتی ہے، آدمی کہ والدین ہی اس کا سارا خرچہ اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اب بیوی ذمے میں جب آتی ہے تو نان نفقہ، سکنا کہ رہائش کا انتظام بیوی کا کرنا ہے، اس کو کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ، سارا انتظام شوہر کے ذمے۔ لیکن معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد آدمی شادی ہی وہیں کر رہا ہے آج کل کہ جہاں بیوی کمانے والی ہو، یا بیوی کا گھرانہ بہت مالدار ہو، تاکہ یہ آرام سے سوتا رہے اور کام ہوتا رہے، اس کو کام پر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نکما پن ہے۔ آپ کو اللہ نے مرد کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگران اور ذمہ دار اور حاکم بنایا ہے، اس لیے کہ مرد پیسہ خرچہ کرتا ہے، اس لیے کہ مرد کماتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہے، اس لیے وہ مرد ہے اور اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اگر یہ کما نہیں رہا ہے، یہ لالچی ہے، یہ عورت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اپنے میکے سے میرے لیے پلاٹ کا انتظام کرواؤ، دکان کا انتظام کرواؤ، مارکیٹ میں وہ دکان تمہارے ابا کی ہے وہ میرے نام ہونی چاہیے، وہ فلانا جمائی کو دیے ہیں تو میں بھی تو جمائی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایسا ہے تو یہ مرد نہیں ہے بلکہ یہ سردرد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ مرد کی تعریف تو قرآن کر رہا ہے کہ یہ کماتا ہے، یہ نگران ہے، یہ حاکم ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ رسپانسبل ہے۔ لیکن یہاں تو عورت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو جہیز میں کئی لاکھ روپے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے ہم کو دو۔ یہ سب ظلم ہے، اتیاچار ہیں اور حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کا سارا انتظام کیا، رہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اور اپنے گھر سے لے کر آؤ، کبھی نہیں۔ اگر رہا تو کھا لیے، ملے تو روزی، ملے تو روزی، نہیں تو روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے، کھجور اور پانی پر بسر ہوتا رہا۔ لیکن حضور نے کسی کو نکالا نہیں کہ جاؤ حضرت ابو بکر کے ہاں، حضرت عمر کے ہاں، فلانے کے ہاں، فلانے کے ہاں، نہیں۔ جو اپنے پاس ہے اسی پر اکتفا، اسی پر قناعت، اسی پر صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اگر کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے، اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو صحیح سے رکھ نہیں سکتا، اس کو خرچہ نہیں دے سکتا، سمجھ میں آئی بات؟ اس کی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا، وہ میکے جائے گی آئے گی تو اس کو میں نہ لے جا سکتا ہوں، نہ پہنچا سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے، کیونکہ شادی کے بھی احکام ہیں، نکاح کے بھی احکام ہیں، اس کی کنڈیشن ہے۔ کبھی نکاح فرض ہو جاتا ہے جب آدمی گناہوں میں پڑنے کا اس کو یقین ہو جائے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا،
تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. اور کبھی نکاح کرنا ناجائز بھی ہو جاتا ہے جب آدمی کو اس بات کا گمان ہو کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو بہت بزی انسان ہوں، یا مجھے اکیلے رہنے کا شوق ہے، اور یا تو مجھے موبائل میں زندگی بسر کرنے کا شوق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یا مجھے دوستوں کے ساتھ رات دیر تک گھومنے کا شوق ہے، بیوی آئے گی وہ بیچاری انتظار کرے گی، تکلیف اٹھائے گی. ایسے شخص کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص کو بیٹی دینا بھی جائز نہیں ہے. کیوں اپنی بیٹیوں کو جہنم میں جھونک رہے ہو؟ دیکھو پہلے دینداری کو دیکھو، پرہیزگاری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو. ایک صحابی حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس غلام کو لے لو، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نمازی غلام کو حضور چوائس کر رہے ہیں، کس لیے؟ خدمت کے لیے. تو اپنی بیوی، اپنی بچی کے لیے، اپنی بچی کے لیے آپ کوئی رشتہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے شخص کو دیکھیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. جو خدا کا وفادار نہیں وہ آپ کا بھی وفادار نہیں ہوگا، آپ کی بچی کا بھی وفادار نہیں ہوگا، اور انجام کار پھر ہوتا یہ ہے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نبی کیسے شوہر تھے؟ بلند اخلاق، برداشت کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، دل لگی کرنے والے، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے والے. سب کا ٹائم فکس تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے. کبھی کوئی مجبوری ہوتی تو معذرت کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ بیوی انتظار کر رہی ہے اور آدمی باہر گپ شپ میں لگا ہوا ہے، اس کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، سوچ رہا ہے اس میں کیا ہے. ارے بھائی یہ بھی دین ہے اور دین کا حصہ ہے، اور یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے. اس کو معمولی مت سمجھیے. اللہ کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں کہ چلو ٹھیک ہے میرا بندہ ہے. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہوئی، کسی کا قرضہ لیا نہیں دیا، بیوی کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، حتیٰ کہ جانور کو ستایا. حدیث شریف کیا نہیں جانتے آپ کہ ایک عورت نے بلی پالی اور اس کا برابر حق ادا نہیں کیا، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ کہیں اپنا انتظام کر لیتی بیچاری، اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. بتائیے کتنا خیال، جانوروں کا بھی خیال. اسی لیے تو اسلام ہے. اس جیسا دھرم اور مذہب اس زمین پر نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا شاندار دین، اس میں سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. راستے کے حقوق بیان کیے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، بیٹی کے حقوق بیان کیے گئے، بہنوں کے حقوق بیان کیے گئے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، مسجد کے آداب ذکر کیے گئے، قبر میں کس طریقے سے دفنانا ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، بات آگے پھر سے کہتا ہوں، شریعت اور سنت کے مطابق قبر بنوائیے. اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو شریعت اور سنت کے مطابق جو قبر ہوتی ہے وہ بنوائیے. اگر زمین نرم ہے تو نرم کی وجہ ہماری غلطیاں ہیں. ہم کہتے بس یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ، بار بار وہاں دفن کرنے کی وجہ سے وہ زمین نرم ہو گئی ہے. ورنہ بہت ساری جگہیں خالی ہیں، وہ زمین وہاں سخت ہے، وہاں پر سنت کے مطابق قبر بنواؤ، صندوقی قبر بنواؤ. یہ بغلی جو آپ بولتے ہیں وہ بغلی نہیں ہے، یہ گڈھا ہے. اس شریعت میں ایسی قبر کی کوئی وضاحت نہیں ہے. قبر شریعت میں دو ہیں، یا تو صندوقی ہے یا بغلی ہے. بغلی کیسے ہوتی ہے کہ قبر کو کھودا جائے، جیسے ہمارے ہاں جو گڑھا کھودتے ہیں وہ کھودا جائے، پھر قبلے کی طرف والی جو دیوار ہے اس کے اندر میں باکس بنایا جائے اور مرحوم کو اس میں لٹایا جائے، جیسا کہ آپ نے مکہ مدینے میں دیکھا ہوگا. یا یوٹیوب پر سرچ کرو انشاءاللہ مل جائے گا. وہ بغلی ہے. صندوقی قبر کہ قبر کو کھودو، پھر اس میں 2 اسٹیپ بنا دو بیچ میں، پھر اندر میں کھودو اور پھر مرحوم کو لٹاؤ. اور جو اسٹیپ بنے گا وہ اوپر تک نہیں رہے گا، بلکہ سمجھو کہ 1 ہاتھ اتنا، یعنی مرحوم کو لٹانے کے بعد 1 بالش کی جگہ ہونی چاہیے، بس اس پر اسٹیپ بناؤ. وہ قبر جلدی نہیں بیٹھے گی. اب اتنا اونچے جو ہے آپ وہ کھانچا بناتے، اسٹیپ بناتے، وہ فوراً بیٹھ جاتی ہے. وہ خلاف سنت ہے. کس نے بتایا آپ کو سنت کے مطابق ہے؟ ہم نے بارہا کہا بھائی ہم کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، اور بھی علماء کرام ہے، اور سمجھو کہ بھائی سنت کے مطابق قبر کیا ہے. یہ کیا کہ بس جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے وہ گڑھا کھود رہے ہیں، بس گڑھا کھدوا دے رہے ہیں. ابا کے بغل میں، اماں کے بغل میں، بھائی کے بغل میں، شوہر کے بغل میں ان کو دفناؤ، اور اس کے چکر میں وہی گڑھا خلاف سنت کھود رہے ہیں. کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ان کی شریعت اور سنت پر عمل کیجئے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس پر توجہ کیجئے. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے.
اور میں وصیت کرتا ہوں کہ میں مروں گا تو ہو سکتا ہے میرے گھر والے ہم کو بلا لیں گے وہاں، اور وہاں آپ جا کر دیکھیں گے تو سنت کے مطابق قبر بنتی ہے، صندوق کی قبر ہمارے یہاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور قبر کھودا بھی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہاں دفن کرنا ہوا تو میں سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے یہ گڑھے میں ہمیں مت دفن کرنا، صندوق کی قبر بنوانا چاہے ایک دم کنارے دیوار کے پاس جگہ ہو وہاں بنا دینا، لیکن جو ہے آگے کے چکر میں نرم زمین میں جو ہے گڑھا کھدوا کے اس میں دفن مت کرنا، یہ ہماری وصیت ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ بہرحال تو شوہر ایسا ہو، آج کل ماحول ایسا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے، ان کے ناز و نخرے کو برداشت کرتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ آج کل بھی ماشاءاللہ لوگ راتوں میں نکلتے ہیں اپنی بیویوں کو لے کر واکنگ میں، لیکن پردے کے ساتھ نکلیے اور ایسی جگہ چلیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو۔ بازار میں لے کر گھوم رہے ہیں، ارے بھائی شرم و حیا کا بھی لحاظ رکھیں۔ آپ کو واکنگ کرنا ہے، جاگنگ کرنا ہے، تیز تیز چلنا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ لوگ دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شرم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں لوگوں کا عام طور پر آمد و رفت کم ہو۔ دوسری بات، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے، ان کے غصے کو بھی برداشت کرتے، سمجھ میں آئی بات، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے ہو گئیں، اور وہ بھی کب؟ کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے اور صحابہ کرام کو آگے حضور نے مطلب آگے بھجا دیا کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ یہ روایت خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کوئی صحابی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوڑ کا مقابلہ کیا، آپ آگے نکل گئے، تو فرمایا عائشہ یہ آپ پہلی مرتبہ جیتی تھیں، یہ اس کا جواب ہے۔ تو بیوی کے ساتھ حسن اخلاق معاشرت کے ساتھ رہیے۔ ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں، مہینوں سالوں گزر جا رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کر رہا، یہ کون ہے؟ میرے ایک دوست سے میں نے کہا آج ہی کہ مجھے بیان کرنا ہے اس ٹاپک پر، اور ایسے ایسے جو ہے حالات ہیں معاشرے کے کہ شوہر 10 سال اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہا ہے، 15 سال۔ اس نے کہا وہ انسان ہے، وہ انسان ہے کہ حیوان ہے؟ بھائی جو بیوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے گھر میں آ گئی، آپ کے بچوں کی ماں بن گئی، اس کی پوری زندگی گزر گئی، اب تم بڑھاپے میں اس سے نخرے بگھار رہے ہو، تمہارا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ ہے جو تم ظلم ستم کر رہے ہو اپنے کمزوروں پر، اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب لے گا۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، خطرناک بیماریوں میں وہ مبتلا، کیونکہ ظلم ہے، ظلم بہرحال ظلم ہے، وہ چاہے بیوی پر ہو، چاہے جانور پر ہو، چاہے پڑوسیوں پر ہو، چاہے ماں باپ پر ہو، اور ظلم کا انجام آخرت میں تو ہوگا ہی برا، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بندیاں تمہارے نکاح میں ہیں، ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاریے، ان کے حقوق ادا کیجئے، ان کو خرچہ دیجئے، ان کو جیب خرچ دیجئے اور اس کا حساب مت لیجئے۔ یہ نہیں کہ کما رہے سب لا رہے، میں سب لاتا ہوں، تم کو پیسے کی کیا ضرورت؟ نہیں، نان نفع کا کیا مطلب؟ نکاح ہو جاتے ہیں، حقوق بیان نہیں کیے جاتے اور سمجھتے نہیں ہیں تو ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر بھی تھوڑی دیر بیان ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو اور اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے بھی اسی ٹاپک پر بات ہوگی، کیونکہ معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ آدمی باہر بہت اچھا گھوم رہا ہے، علامہ اور مولانا بن کر گھوم رہا ہے، حافظ صاحب بن کر گھوم رہا ہے، بہت بڑا جو ہے دیندار پرہیزگار بن کر گھوم رہا ہے، بڑا اچھا چولا پہن کر گھوم رہا ہے، لیکن وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ ظالم اور جابر بنا ہوا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ تو اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے اور حقوق بیان کرنا ضروری ہے اور اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے،
دیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے، پیارے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے نقش قدم پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ان کی جو فکریں تھی، ان کا جو مشن تھا، پیارے اللہ اس پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، پیارے اللہ ہمیں بھی وہ حصہ نصیب فرما دیجئے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے اللہ آپ نے ہمیں شاندار بیوی عطا فرمائی، آنکھوں کی ٹھنڈک بچے عطا فرمائے، دل کو سکون پہنچانے والا گھر عطا فرمایا، بیوی عطا فرمائی، پیارے اللہ ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حقوق العباد ہمارے ذمے جو بھی ہیں، پیارے اللہ ان کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ظلم و ستم سے، حق تلفی سے، ناانصافی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی سیرت کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جن کے آپریشن ہونے ہیں آپریشن کو کامیاب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے، عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، نیک اعمال کے ساتھ اور خیریت و عافیت کے ساتھ پیارے اللہ عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو ہمارے اعزہ و اقربا ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، لایانی فضول کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر قسم کے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، اور نیکیوں کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں پیارے اللہ جاگزی فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا